سوال ہے، سورۃ بقرہ میں بیان کیے گئے 4 مشہور مضامین کون سے ہیں؟ جواب ہے، سورۃ بقرہ میں بہت سارے مضامین ہیں۔ 4 مشہور خوبصورت واقعے یہ ہیں: پہلا، تخلیق حضرت آدم علیہ السلام، دوسرا، خانہ کعبہ کی تعمیر، تیسرا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا، چوتھا، حضرت عزیر علیہ السلام کی وفات کا واقعہ۔ سوال ہے، حسد کسے کہتے ہیں؟ جواب، کسی کی دینی یا دنیائی نعمت کے زوال یعنی اس کے چھین جانے کی تمنا کرنا یا یہ خواہش کرنا کہ فلاں شخص کو یہ نعمت نہ ملے، اس کا نام حسد ہے۔ حسد کرنے والے کو حاسد، جسے حسد کیا جائے، اسے محسود کہتے ہیں۔ سوال ہے، قرآن مجید میں نبی کریم کا نام کتنی مرتبہ آیا ہے؟ جواب، قرآن مجید میں نبی پاک کا نام 4 مرتبہ آیا ہے۔ سوال ہے، حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کی ملاقات زمین پر کب اور کہاں ہوئی تھی؟ جواب، 9 ذی الحج کو میدان عرفات میں۔ سوال ہے، وہ کون سی 4 چیزیں ہیں جو رسولوں کی سنت ہے؟ جواب، حضرت ابو ایوب سے روایت ہے کہ وہ فرماتے ہیں، رسول اللہ نے فرمایا 4 چیزیں انبیاء کی سنتوں میں سے ہے: حیا کرنا، عطر لگانا، مسواک کرنا اور نکاح کرنا۔ سوال، حضور پاک کو کتنے مردوں کے برابر بخار آتا تھا؟ جواب، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ میں بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا، جب میں نے آپ کو چھوا تو عرض کی، یا رسول اللہ، آپ کو بہت تیز بخار ہے۔ فرمایا، ہاں، مجھے تمہارے 2 مردوں کے برابر بخار ہوتا ہے۔ میں نے عرض کی، یہ اس لیے کہ آپ کے لیے دگنا ثواب ہوتا ہے۔ ارشاد ہوا، ہاں۔ سوال ہے، محرم الحرام میں لفظ حرم کا کیا مطلب ہے؟ جواب، یہاں اس نام میں حرم کا لفظ حلال کے مقابلے میں نہیں ہے، بلکہ اس لفظ حرم سے مراد عزت و حرمت ہے۔ چونکہ محرم کا مہینہ عزت و حرمت والا ہے، اس لیے اس کے ساتھ لفظ حرم بولا جاتا ہے۔ جس طرح کعبہ شریف میں مسجد میں اس کا نام مسجد الحرام ہے، جس کا مطلب ہے عزت و حرمت والی مسجد۔ سوال ہے، وہ کون سی 3 چیزیں ہیں جو مرنے کے بعد بھی کام آتی ہیں؟ جواب، حضور پاک نے فرمایا، جب انسان مر جاتا ہے تو 3 اعمال کے علاوہ اس کے عمل میں منتقل ہو جاتے ہیں۔ پہلا، صدقہ جاریہ، وہ علم جس سے نفع اٹھایا جاتا ہو، نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرے۔ سوال ہے، جس عورت کی پہلی لڑکی پیدا ہو وہ کون ہے؟ جواب، جس عورت کی پہلی لڑکی پیدا ہو وہ رب کے فضل سے خوش نصیب ہے، کیونکہ حضور پاک کے دولت خانہ میں پہلی بیٹی پیدا ہوئی، گویا رب تعالیٰ نے سنت نبی عطا فرما دی۔ سوال، وہ کون سی عورت ہے جو ایک نبی کی بیٹی، دوسرے نبی کی بہن، تیسرے نبی کی بیوی اور چوتھے نبی کی ماں ہے؟ حضرت لی علیہ السلام، جو حضرت یعقوب علیہ السلام کی بیٹی، حضرت یوسف علیہ السلام کی بہن، حضرت ایوب علیہ السلام کی بیوی، حضرت ذوالفقار علیہ السلام کی ماں ہیں۔ حدیث مبارک، حضور پاک نے ارشاد فرمایا، جس نے مجھ پر درود پاک پڑھا، بے شک اس نے اپنی ذات پر رحمت کے 70 دروازے کھول دیے اور اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت ڈال دیتا ہے، لہٰذا اس کے ساتھ وہی دشمنی بغض رکھے گا جس کے دل میں نفاق ہوگا۔ حضور پاک نے فرمایا، جو مجھ پر درود پڑھے گا اس کا دل نفاق سے یوں پاک کر دیتا ہے جیسے پانی کپڑے کو پاک کر دیتا ہے۔ سوال ہے، کس شخصیت نے جانوروں کی حفاظت اور انہیں ظلم و زیادتی سے بچانے کا قانون بھی بنایا؟ جواب، امیر المومنین حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے۔ سوال ہے، سب سے پہلا انسان اور سب سے پہلا رسول کون ہے؟ جواب، اللہ پاک نے زمین و آسمان بنانے سے پہلے فرشتوں کو پیدا فرمایا، پھر جنات کو آگ کے شعلوں سے پیدا کیا گیا اور ان کے بعد انسان کو پیدا کیا گیا۔ سب سے پہلا انسان اللہ پاک کے پیارے نبی حضرت آدم علیہ السلام اور آپ پہلے رسول ہیں۔ سوال ہے، قرآن پاک میں کتنی صورتیں ہیں جن کے نام جانوروں سے منسوب ہے اور ان کی تعداد کتنی ہے؟ جواب، وہ صورتیں جن کا نام جانوروں کے ناموں سے منسوب ہے وہ 5 صورتیں ہیں: سورۃ البقرہ گائے والی صورت، سورۃ نمل چونٹی والی صورت، سورۃ عنکبوت مکڑی والی صورت، سورۃ انفیل ہاتھی والی صورت، سورۃ نحل شہد کی مکھی والی صورت۔ سوال ہے، جب قوم سمود پر عذاب آیا تو لوگوں کی کیا حالت تھی؟
جواب: وقت کا بے رحم پہیہ نہایت تیزی سے ایک بھیانک صبح کی جانب روا تھا۔ رات کی موج مستی تھے تھکے ہارے لوگ اپنے اپنے گھر جانے کو تھے کہ اچانک انہیں ایک بڑے زور کی چنگار کی صورت میں عذاب نے آ پکڑا۔ سوال: وہ چیخ کے عذاب نے لوگوں کا کیا حال کیا؟ جواب: اس روز سخت ترین چیخ نے ان سب کے کانوں کے پردے پھاڑ دیے اور ان کے دل پارا پارا ہو گئے۔ سوال: قوم سمود کے لوگوں پر دوسرا عذاب کیا آیا تھا؟ جواب: ابھی چنگار کا عذاب ختم بھی نہ ہو پایا کہ ایک شدید ترین زلزلے نے آ پکڑا۔ وہ اپنے گھروں میں اوندے پڑے رہ گئے اور قوم سمود کو اللہ تعالیٰ نے نابود کر دیا گویا وہاں وہ کبھی آباد ہی نہ تھے۔ سوال: اللہ تعالیٰ نے قوم سمود کو ہمیشہ کے لیے عبرت کا نشانہ کیوں بنایا؟ جواب: اللہ تعالیٰ نے نافرمان اور تکبر قوم سمود کو ہمیشہ کے لیے عبرت کا نشانہ بنا کر رکھ دیا۔ دنیا تک کے مغرور بدعمل اور نافرمان لوگوں کو فرمایا کہ نہ صرف آخرت بلکہ دنیا میں بھی تمہارے لیے سخت ترین عذاب موجود ہے۔ سوال ہے: بنی اسرائیل قوم نے حضرت سلیمان علیہ السلام کا کیا معجزہ دیکھا؟ جواب: بنی اسرائیل قوم نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی عظیم بادشاہت یہ دیکھی کہ چرند و پرند جن آپ کے فرما بردار ہیں۔ سوال ہے: اللہ تعالیٰ نے کس نبی کو لوگوں کا امام بنایا؟ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو لوگوں کا امام بنایا۔ سوال ہے: حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پوتے یعقوب کا عربانی لقب کیا تھا؟ جواب: حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پوتے اسحاق کے بیٹے یعقوب کا عبرانی لقب اسرائیل تھا۔ سوال ہے: حضرت یعقوب علیہ السلام کے کتنے بیٹے تھے؟ جواب: حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے۔ سوال ہے: ہمارے لیے کون سے 2 خون اور 2 مردار حلال ہے؟ جواب ہے: حضور پاک نے ارشاد فرمایا ہمارے لیے 2 خون مردار جانور اور 2 خون حلال کیے گئے ہیں۔ مردار جانور تو مچھلی اور ٹڈی ہے، 2 خون کلیجی اور تیلی ہے۔ سوال: نبی کریم نے پہلا جمعہ کہاں ادا فرمایا؟ جواب: مسجد الجمعہ، وہ مسجد جہاں رسول پاک نے مدینہ طیبہ میں سب سے پہلے جمعہ جماعت کے ساتھ ادا کیا۔ مسجد قباء اور مسجد بنو حنیف کے بعد مدینہ کی تیسری مسجد جہاں ہجرت کے موقع پر باجماعت نماز پڑھی گئی۔ سوال ہے: مال کا صحیح حقدار کون ہے؟ جواب ہے: حدیث پاک ہے 1 دینار وہ ہے جو آپ نے اللہ پاک کی راہ میں خرچ کیا، 1 دینار وہ ہے جو آپ نے کسی غلام پر خرچ کیا، 1 دینار وہ ہے جو آپ نے کسی مسکین پر خرچ کیا اور 1 دینار وہ ہے جو آپ نے اپنے گھر والوں پر خرچ کیا، مگر ان میں سے زیادہ اجر اس دینار کا ہے جو آپ نے اپنے گھر والوں پر خرچ کیا۔ سوال ہے: رات کو 5 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ کر سونے سے کیا حیرت انگیز فائدے ہوتے ہیں؟ جواب: بخاری شریف میں ہے جب تم بستر پر سونے کے لیے لیٹو تو آیت الکرسی پوری پڑھ لو تو پوری رات اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک فرشتہ حفاظت کے لیے مقرر رہے گا اور کوئی شیطان تمہارے قریب صبح تک نہ آ سکے گا۔ 2 مرتبہ پڑھنے پر 2 فرشتے اور 3 مرتبہ پڑھنے پر 3 فرشتوں کا مقرر ہونا ہمیں کسی حدیث میں نہیں ملا۔ سوال ہے: جنت میں انسان کے جسم کے کس حصے پر بال پائے جائیں گے؟ جواب: پلکوں پر۔ سوال ہے: جنت کے بارے میں کیا عقیدہ ہونا چاہیے؟ جواب: جنت پر ایمان لانا فرض ہے، اگر کوئی جنت کا انکار کرے گا تو وہ کافر ہو جائے گا۔ مسلمان بن دیکھے غیب کی باتوں پر ایمان لانے والے ہیں۔ سوال: موت سے 40 دن پہلے کون سا خواب آتا ہے؟ جواب: حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا مرنے سے پہلے 40 دن پہلے یہ خواب نظر آتا ہے کہ انسان سفر کر رہا ہے سفید لباس میں اور اس کا مرحوم رشتہ دار اس کے ساتھ ہوتے ہیں۔ سوال ہے: کن پیغمبر کی قوم انتہائی امیر اور طاقتور تھی؟ جواب: حضرت ہود علیہ السلام کی۔ سوال: نیند میں اچانک جھٹکا لگنا کس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے؟ جواب ہے: نیند میں اچانک جھٹکا لگنا جسے ماہرین کہتے ہیں کہ نیند کے آغاز کے دوران ہونے والے پٹھوں کے اچانک سکڑنے کی ایک عام جسمانی کیفیت ہے۔ یہ اکثر اس وقت ہوتا ہے جب انسان نیند میں جانے والا ہو اور ایک دم سے ایسا جھٹکا یا کھچاؤ محسوس کرتا ہے جسے وہ جاگ جاتا ہے۔ اس کی علامت میں بستر پر لیٹتے ہوئے یا نیند کے دوران اچانک ہاتھ، پاؤں یا جسم کا کوئی حصہ جھٹکنا شامل ہے۔
یہ کیفیت عام طور پر تشویش کا باعث نہیں ہوتی، لیکن کبھی کبھی اضطراب، تھکاوٹ، کافین کا زیادہ استعمال یا نیند کی کمی سے بھی منسلک ہو سکتی ہے۔ یہ ایک فطرتی عمل ہے جو زیادہ تر لوگوں میں وقتاً فوقتاً ہوتا رہتا ہے۔ تو ویورز، یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک ضرور کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔